السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین خان اور میں ہوں فائقہ معظم۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی حلف لیں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت بھی شریک ہوں گی۔ نو منتخب وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں 201 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کو 92 ووٹ ملے۔ شہباز شریف کو 7 جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ جے یو ایف اے نے وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ محمود خان اچکزئی نے عمر ایوب کو ووٹ دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا، نعرے بازی کی۔ نون لیگی اراکین کی جوابی کارروائی، گھڑیاں لہرا کر گھڑی چور کے نعرے لگاتے رہے۔ شہباز شریف صاحب ایز the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan۔ ملک کی 16ویں قومی اسمبلی نے اپنا 24واں قائد ایوان چن لیا۔ شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے۔ محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan۔ شہباز شریف نے 201 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کو 92 ووٹ ملے۔ اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا، اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان سمیت 7 جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کے 92 ووٹوں میں محمود خان اچکزئی کا بھی ووٹ شامل تھا۔ جے یو ایف اے نے قائد ایوان کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا اور ووٹنگ کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے، جبکہ اختر مینگل موجود تو رہے لیکن کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ شہباز شریف نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت دیگر اتحادیوں سے جا کر گلے ملے۔ نون لیگی اراکین آمنے سامنے آ گئے، چور چور اور جعلی مینڈیٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نون لیگی اراکین نے جوابی کارروائی کی، گھڑیاں لہرا کر گھڑی چور کے نعرے لگائے۔ کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر مملکت عارف علوی شہباز شریف سے حلف لیں گے، جس کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ دعوت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ان سے حلف لیں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت بھی شریک ہوگی۔ نو منتخب وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں 201 ووٹ حاصل کیے۔ مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کو 92 ووٹ ملے۔ شہباز شریف کو 7 جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ جے یو ایف اے نے وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ محمود خان اچکزئی نے عمر ایوب کو ووٹ دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلی تقریر میں اپوزیشن کو مفاہمت کی دعوت دے دی۔ کہا کہ آئیں مل کر ملک سنواریں، ابھی شور شرابہ کر رہے ہیں، بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا۔ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی انتقامی سیاست کا نہیں سوچا۔ ملکی اداروں کے پاس جانے کے بجائے آئی ایم ایف کو خط لکھنا سب سے بڑی ملک دشمنی ہے۔ آج کی معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے۔ کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارلیمان پر اعتبار نہیں۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بڑی
میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. 9 مئی کو GHQ میں, کور کمانڈر ہاؤسز میں, ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے. مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. سنی اتحاد کونسل نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا. سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کیا. کہا شہباز شریف فارم 47 کی پیداوار ہیں. وزیر اعظم کا الیکشن غیر قانونی ہے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی غیر قانونی تھا. مزید کہا کہ الیکشن میں لوگوں نے ہمارے امیدواروں کے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیے. تیاری کریں, اگلی بار دھوبی پٹکا اس سے ڈبل ہوگا. آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ حکمران اتحاد کے چہرے اترے ہوئے ہیں, لگتا ہے جیسے جنازے پر آئے ہوئے ہوں. لوگ آتے ہیں پری پول ریگنگ پی ٹی آئی کے اگینسٹ. میں پھر دہراتا ہوں جناب اسپیکر, ہمارے 10,000 لوگ اریسٹ کیے ہیں. یہ فگر اوتھینٹک فگر ہے. ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپینز نہیں کنڈکٹ کر سکتے. پولیس آتی تھی کہ ریپ اپ کرو, پھر بھی ہم لوگ جیتے. میں تو داد دیتا ہوں جناب اسپیکر پاکستان کی عوام کو. میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو. ہم ساروں کے سمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکثریت سے یہ PDM2 جو آپ کی یہ نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے, یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں. ان کو خوش نہیں ہے, ان کو پتہ ہے چوری ہوئی ہے. دھاندلی کا شور کر رہے ہیں. پاکستان کی تمام نشستیں جیسے PTI نے جیتی تھیں. کیا خیبر پختونخوا میں الیکشن شفاف ہوئے ہیں؟ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا کہ جہاں یہ جیتے وہاں الیکشن شفاف اور جہاں ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. ملک میں عجیب تماشا لگایا ہوا ہے. ان کا رویہ ملک کی ترقی کا نہیں, افراتفری کا ہے. 9 مئی والے ایوان میں پہنچ گئے. پہلے 4 نشستوں کا شور ہوا لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. شور شرابے اور ہنگامے کے باوجود حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. آشا دھاندلی پورے پاکستان میں جتنی سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتنی تھی. او بھائی خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی. جس جگہ ہارے ہیں وہاں دھاندلی, جس جگہ جیتے ہیں وہاں شفافیت کا الیکشن ہوا ہے. ان کا رویہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کے اندر اسی قسم کا انتشار پھیلانا ہے. یہ جو 9 مئی والے ہیں یہ پارلیمان میں پہنچ گئے ہیں. یاد ہے وہ 2013 میں 4 حلقے کھول دیں, وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اس ہنگامہ آرائی, اس شور شرابے کے باوجود انشاءاللہ اسی طرح پورے کا پورا ٹینیور جو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس ٹینیور کو مکمل کریں گے. مشاورت ہو رہی ہے. سائز کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے اس کا تعین وزیر اعظم صاحب کریں گے, نواز شریف صاحب کریں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ ہوگی اس کا. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی مشاورت جاری ہے. شہباز شریف کامیاب, دوست ممالک کی مبارکباد. ترک صدر رجب طیب اردغان کا نومنتخب وزیر اعظم کو ٹیلی فون مبارکباد پیش کی, نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد کے پیغام پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا. بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. چینی صدر نے بھی وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی. شی جن پنگ نے کہا کہ امید ہے پاکستان مزید زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. تمام شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا. ایرانی صدر نے بھی دونوں اسلامی برادر ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. کہا کہ نئی حکومت پاکستانی عوام اور ملک کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کرے گی. باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں گے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ملک کی وزارت عظمیٰ تک کا سفر. بانی PTI کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم بننے سے نو منتخب پرائم منسٹر بننے والے شہباز شریف کا سیاسی کیریئر بہت سے نشیب و فراز کا حامل ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. شہباز شریف کا وزارت اعلیٰ سے ملک کی وزارت عظمیٰ تک کا سفر. شریف خاندان کے چشم و چراغ میاں شہباز شریف 23 ستمبر 1951 کو لاہور میں کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے بیچلرز ڈگری حاصل کی. ان کے والد میاں محمد شریف ایک صنعت کار تھے جن کا تعلق امرتسر سے تھا. شہباز شریف 1988 میں پنجاب اسمبلی اور 1990 میں قومی اسمبلی پاکستان کے رکن منتخب ہوئے. 1993 میں پھر پنجاب اسمبلی کے رکن
मुंतखब हुए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद हुए। 1997 में तीसरी बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए। उन्होंने 20 फरवरी 1997 को पंजाब के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया। 1999 में फौजी इनकलाब के बाद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में जिला वतनी की जिंदगी गुजारी। 2007 में पाकिस्तान वापसी हुई। 2008 में दोबारा वजीर आला मुंतखब हुए। 2013 में तीसरी बार वजीर आला बने। 2018 में नवाज शरीफ की नाअहली पर नून लीग के सदर मुंतखब हुए। इसी साल इलेक्शन में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो इमरान खान के मुकाबले में वजीर आजम नहीं बन सके और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करके आज हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। ANP ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। MQM ने किसी उम्मीदवार को वोट देने का फैसला नहीं किया। फारूक सत्तार कहते हैं कि वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। कौन बनेगा सदर मुमलिकत? इंतखाब के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे तलब कर लिया, जिसमें शाम 4 बजे तक सदर मुमलिकत के लिए वोटिंग होगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। ANP ने भी हिमायत कर दी, लेकिन MQM ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। फारूक सत्तार कहते हैं सदर के लिए वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। लेकिन राब्ता करेंगे और हमसे ये सवाल करेंगे वोट का, तो हम भी उनसे कुछ सवाल करेंगे, 15 सालों का हिसाब मांगेंगे। जो कुछ उनका सलूक रहा है सिंध के अवाम के साथ। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल हैं। उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है। गुज़िश्ता PDM हुकूमत में शामिल रहने वाली JUI ने किसी भी उम्मीदवार की हिमायत न करने का ऐलान कर रखा है। जमहूरियत मुकदमा हार रही है। ये हुकूमत कौम के जिस्मों पर हो सकती है, दिलों पर नहीं। इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं जो हमें मनाया जाएगा। मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। मुल्क भर में मुहिम चलाने पर गौर कर रहे हैं। एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे कि दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था। उस वक्त धांधली नहीं थी, आज धांधली क्यों है? दोनों से सवाल है। लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। धांधली 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी है। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन धांधली हुई। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इल्ज़ाम, कहा 16 माह की हुकूमत का डंके की चोट पर दिफा करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर या किसी भी वज़ीर आला के कहने पर फौजदारी मुकदमे ख़त्म नहीं हो सकते। 9 मई के मुकदमात पर अमल होगा। बलूचिस्तान की अवाम के मसाइल और मिसिंग पर्सनस वाला मामला लाजमी हल होना चाहिए। उमर अयूब का फॉर्म 47 की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि फॉर्म 47 वालों को मालूम है कि उन्होंने चोरी की है। मुल्क इस वक्त खसारे में है, ये लूट मार के लिए आए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उमर अयूब की तकरीर में एक लफ्ज़ भी हज़फ करने वाला नहीं था। स्पीकर से एहतजाज किया, कल भी ऐसा किया गया तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। कि जो फॉर्म 47 का यहाँ पे ड्रामा रचाया गया, पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारे और NGOs है, जुडिशल इंक्वायरी हो और उसकी तय तक पहुंचा जाए। ये फॉर्म 47 क्यों और किस वजह से तब्दील किया गया, मुल्क खसारे में है, पर इन लोगों को क्या पता कि मुल्क को कैसे चलाना। ये तो सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए आए हुए हैं। इनकी सारी तकरीर में सिंगल लफ्ज ऐसा नहीं हुआ जिस भी स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा हो कि मैं इस लफ्ज़ को हज़फ करता हूँ। हमें उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेट करना, इस पे हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर इस हाउस के कस्टोडियन है, हमने उनको प्रोटेस्ट किया है। अगर कल भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया तो हमारा इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
مخصوص نشستیں نہ ملنے سے پارلیمنٹ نامکمل نہیں، موجودہ پارلیمنٹ مکمل ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا کی بول کے پروگرام تبدیلی میں ڈاکٹر دانش سے بات چیت، کہا اتفاق رائے سے حکومت بنانا چاہتے تھے لیکن بانی پی ٹی آئی نے بات نہیں مانی، ہم اس حکومت کو ہر حال میں سپورٹ کریں گے۔ سربراہ ضیاء علی کے جاز الحق نے کہا کہ نواز شریف کو سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، انہیں واپسی پر ویسا رسپانس نہیں ملا جیسا وہ چاہتے تھے۔ کا کچھ حصہ وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس اسمبلی کے کچھ اور حلقے بھی پینڈنگ ہیں، صرف چند خواتین کی سیٹوں کی بنیاد پہ اس کو نامکمل نہیں کہا جا سکتا۔ اس اسمبلی کو میں مکمل اسمبلی سمجھتا ہوں۔ ہم نے تو اس نقطہ نظر سے کوشش کی تھی کہ اس ملک کے اندر ایک اتفاق رائے کی حکومت بن جائے، خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا۔ ہم آئینی عہدے لے کے ان کو سپورٹ کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے، جہاں وہ ہم سے رہنمائی لینا چاہیں گے ہم ان کو اپنی سپورٹ بھی فراہم کریں گے۔ اب ان کو اس سے تھوڑا سا ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، جو ان کے ذہن میں تھا وہ مینڈیٹ ان کو نہیں ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ رسپانس نہیں ملا ان کو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ واپس آئیں گے، کہ عوام نے وہ پذیرائی نہیں دی جس پذیرائی کی توقعات تھیں۔ میرا ان سے کوئی ماضی میں کوئی ان سے اتنا اختلاف میرا نہیں رہا، کیونکہ ٹکراؤ کی سیاست اس وقت نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے نہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی جاری ہے، حادثات میں 27 افراد جاں بحق ہو گئے، 38 زخمی ہو گئے، بڑی تعداد میں گھر بھی تباہ ہو گئے۔ جانی اور مالی نقصان سے پی ڈی ایم اے نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ادھر سوات میں 14 سال بعد برف باری کا سلسلہ جاری ہے، سردی میں شدت میں اضافے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید بارشوں سے کے پی میں بڑے پیمانے پر تباہی، انسانی جانوں کے ساتھ بڑی تعداد میں املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ 30 سے زائد گھروں کے مکین اپنی چھت سے محروم، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ 100 سے زائد گھروں کے باسیوں کو اپنی قیمتی اشیاء سے ہاتھ دھونا پڑے۔ مالی نقصان کے ساتھ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے حادثات کے نتیجے میں پشاور، مردان، مالاکنڈ، باجوڑ، سوات اور لوئر دیر سمیت مختلف علاقوں میں 27 افراد جاں بحق اور 38 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے ورثاء اور زخمیوں کو فوری طور پر امدادی چیکس مہیا کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے محمد کیسر خان کے مطابق مالم جبہ میں شدید برف باری سے محصور 6 سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے آزاد کشمیر کے ضلع کہوٹہ میں ریسکیو آپریشن، شدید بارش کے باعث پانی میں پھنسے 25 افراد کو رات کے اندھیرے اور انتہائی سرد موسم میں ریسکیو کیا گیا۔ متاثرین محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے، راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ مقامی افراد نے پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کو سراہا۔ میں وہ جو خود یہاں پہ شامل ہوئے، میں ان لوگوں کی طرف سے بھی، ایس سی صاحب ممتاز آباد کی طرف سے بھی اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے بھی پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اور پانی میں وہ خود انٹر ہو کے لوگوں کو نکال رہے تھے، بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو۔ تو سچی بات ہے کہ یہ لوگ بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ایک شارٹ کال پہ یہ سارے جوان آگے اور یہاں بہت اچھی پرورش، بلکہ میں نہ فوجیاں نہ تھا کیا ابھی میں کیا تس انڈیا نہ جہاد کرسو یا سارا سیلوں میں کرسو ایسا کوئی معاملہ نہیں، تس کو جہاد کرو میں کیا پہلے یہ جہاد کرنا، آپ کا جہاد کرنا، اس کے بعد ان کا کرنا۔ اصل کیا سارا شکریہ تسا آ گیا، سارا نال چلنے ہیں، یہ لے گا تھا آئے تھا چھوڑیا اصل۔ گلگت میں جاری برف باری کا سلسلہ اب رک گیا ہے، برف باری سے ہر جانب سفیدی چھا گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے موسم کا احوال جانتے ہیں عطاباد ہنزا میں موجود بول نیوز کے نمائندے ندیم خان سے۔ میں موجود ہوں عطاباد ہنزا کے علاقے میں اور گلگت بلتستان ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں، اور سردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عطاباد جھیل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر منجمد ہو چکا ہے شدید سردی کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہنزا کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت جو ہے بعض مقامات کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ راستے جو ہے وہ حالیہ جو برفباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے بند ہے اور لوگ جو ہے وہ سفری مشکلات کا سامنا ہے۔ گلگت بلتستان کے اگر دیگر علاقوں کی بات کرتے ہیں، خصوصاً بلتستان ڈویژن ضلع، بہت شکریہ ندیم خان آپ کا۔ دوسری جانب سوات میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، سیاحوں کی بڑی تعداد نے بھی سوات کے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز انور شاہ سے جو اس وقت سوات کے سیاحتی مقام بحرین میں موجود ہیں۔
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سیاحتی مقام بحرین میں. یہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ برف باری سے لطف اٹھا رہی ہے. سنو فال ہوا ہے، یہاں پہ سیاح بڑی تعداد میں آئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سیاح موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، آپ کی کار، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگا سوات، اور ہم بہت ساری جگہ گھومنے آئے تھے اور ہم مشن قرار میں ہو چکے ہیں اور ہمیں یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے. فرسٹ ٹائم آئے ماشاء اللہ سے بہت اچھا، بہت خوشی ہے. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیاح جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بہت خوش ہے. موسم بہت پیارا ہے. شکریہ انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ملکہ کوثر مری میں 2 روز سے بارش جاری ہے. برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز عارف سعید سے. جی بالکل، ملکہ کوثر مری کو گزشتہ 2 روز سے بارش اور یخ بستہ ہوا نے اپنی لپیٹ میں رکھا تھا کہ آج اچانک برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے یہاں پر سردی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ نقطۂ نمال سے گر چکا ہے. اگر سیاحوں کی بات کی جائے تو سیاح کافی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے، یہاں کے مختلف دیگر تفریحی مقامات پتراٹا، بوربان، یوبیا، نتھک گلی، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور مال روڈ پر پہنچے ہوئے، جو یہاں کے موسم اور حسین نظاروں سے جی بھر دوز ہو رہے ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم صاحب فیملی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہوئے یہاں کے موسم اور نظاروں کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے کہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی یہاں آئیں اور اس ٹھنڈے موسم کو انجوائے کریں. جب بھی برف باری ہوتی ہے کچھ سب کو مری کی یاد آتی ہے، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں زیادہ سے مری کو پریفر کرتے آنے کے لیے، اور ہم لوگوں کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے انجوائے کرنے کے لیے. ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. عارف سعید، شکریہ آپ کا. فیصل آباد، ڈچکوٹ اور مضافات میں سوگ کا راج. بارش، ٹھنڈی ہواؤں اور فوگ زدہ موسم سے جاتی سردی لوٹ آئی. اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال. جی بالکل، فیصل آباد اور اس کے مضافات کے آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج بھی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نظام زندگی انتہائی مفلوج ہو کر رہ چکا ہے. 2 دن شدید بارش ہوئی ہے، اس کے باوجود دھند کی شدت میں کمی نہیں آ سکی. اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میرے چاروں طرف جو ہے وہ انتہائی گہری دھند چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے. فیصل آباد اور اس کی سراؤنڈنگ موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر اسموک کے اوورال اثرات کی بات کی جائے تو اسموک جو ہے بالکل وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے. 4 ماہ ہو چکے ہیں اور فیصل آباد اور اس کے جو گردنوا کے ایریاز ہیں وہ مسلسل اسموک کی زد میں آنے کی وجہ سے برے اثرات کا شکار ہو چکے ہیں. شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر محکمہ ماحولیات کی بات کی جائے تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. بھارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ 20ویں روز بھی داخل ہو گیا. ہریانہ پولیس کا کسان مظاہرین پر تشدد جاری، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. سموکیت کسان مورچہ نے بی جے پی اور اتحادی جماعتوں کی مخالفت سمیت کچھ شرائط رکھ دیں. کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ متعلقہ کسان تنظیموں اور پلیٹ فارمز کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں. کسانوں کے ساتھ فلم کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو بیلٹ گن کے استعمال کو ختم کرنا چاہیے. کسانوں نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی. دائر درخواست کے مطابق بین الاقوامی قانون میں پیلیٹ گن کا استعمال ممنوع ہے. ہریانہ پولیس نے کسان منسوخ کر دیے. موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی تھیں. اور اب خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے. PSL 9 آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے. گزشتہ روز ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 20 رن سے شکست دے دی تھی. جرم کی دنیا سے آپ کو بتائیں، کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی. گزری پنجاب چورنگی کے قریب ٹریول ایجنسی پر واردات کی کوشش. ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 55 سالہ سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا. دوسری جانب پولیس نے 3 مقابلوں میں 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا. تفصیلات خرم گلزار کی رپورٹ میں. بادامی باغ لاہور میں پولیس فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا معاملہ. پولیس کے مطابق منشیات فروشی کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا. چھاپے میں فائرنگ سے جان محمد نامی شخص مارا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل ثاقب زخمی بھی ہوا. ایک گولی کانسٹیبل کے ہاتھ پر لگی. دوسری جانب لوگوں نے پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ پولیس واقعے کو مقابلے کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے. منجن آباد میں پولیس مقابلہ 2 خطرناک اشتہاری مارے گئے. ایک فرار ہونے میں کامیاب ہوا. پولیس نے اشتہاریوں سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا. مرنے والے ڈاکوؤں کی شناخت وسیم شیخ اور شفقت سانول کے نام سے ہو گئی. ڈاکو پولیس کو قتل، ڈکیتی، رازنی اور متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے، جنہوں نے کچھ عرصہ قبل
पुलिस मुलाजिम और उनके बेटे को दौरान डकैती फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया था। और अब बात करेंगे गज़ा की। गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने गजा पर बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक कर दिया। गजा में इजरायली जाहिरियत थम न सकी, ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे शहीद होने लगे। इजरायली जंगी तैयारों ने दीर अल बला और जबालिया में बमबारी करके 17 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। रफ़ा पर इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खुराक और इमदादी किल्लत से शहदा की तादाद बढ़ने लगी। बच्चों समेत बड़ी उम्र के अफराद 24 घंटों में एक वक्त का नाकाफी खाना खाने पर मजबूर हैं। गजा में इजरायली फौज के वहशी हमलों में अब तक 30,410 फलस्तीनी जाँ बहक, 71,700 दीगर जख्मी हुए हैं। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाक़या पेश आया है। शहरी इंतजामिया ने उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के मुसलमान हीरो के घर को मिसमार कर दिया। बदकिस्मत भारतीय शहरी वकील हसन के पास मकान के कानूनी दस्तावेज बशमूल बिजली के बिल भी मौजूद हैं। नवंबर 2003 में वकील हसन ने उस वक्त शोहरत पाई जब उत्तराखंड सुरंग में फंसने वाले अफराद तक पहुँचने का रास्ता बनाकर 41 मजदूरों की जान बचा ली। इस्लामाबाद में मौसमी और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने मरीजों को मुफ्त मुआयना करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के मुफीद मशवरे और अद्वियात दी। मज़ीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट में। गैर मतवाजन खुराक, मौसम की सख्तियाँ, नित नए वायरस, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, इनसे बचाव के लिए आगाही कैंप का इनेकाद। डॉक्टरों ने मुफ्त चेक किया, अद्वियात भी दी। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर नईमुर रहमान और DGPH ज़मीर हैदर ने किया। डॉक्टरों और मुंतज़मीन ने कहा, फैसलाबाद में 2 रोज़ा कैंप से गरीब और मुस्तहिक मरीज मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे जो सारे डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, सर्जन्स हैं, इतनी भी स्पेशलिटी हमारी स्किन की है, पीडियाट्रिक्स की है, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को देख रहे हैं। जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके यहाँ पे फ्री कैंप का इनकाद किया गया है, जिसमें हम स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी की फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, गुर्दा के मरीजों के लिए माहिर डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और बुलेटिन में आखिर के आपको बताएं, साइंस फिक्शन फिल्म अवतार 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 19 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।